یہ جو حدیث ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ ملک پڑھنے سے شب قدر کا ثواب ملتا ہے، کوئی حدیث نہیں۔ قرآن کریم کی سورتوں کے جو فضائل ہیں بہت مشکوک ہے، بہت مشکوک ہے۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ایسے وائز پیدا ہو گئے تھے، ایسے قصے سنانے والے پیدا ہو گئے تھے، ایسے مولوی پیدا ہو گئے تھے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی خاطر جھوٹی حدیثیں گھڑتے تھے۔ ہر وہ دین، ہر وہ مسلک، ہر وہ جماعت جو جھوٹی روایتیں سنا کر لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے نا، اس کی عمر ایک آدھ صدی ہو سکتی ہے، 2 صدیاں ہو سکتی ہیں، وہ سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو نحوست پڑتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی، لے ڈوبتی۔ اور پھر جب اس میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ سب جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب فراڈ کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں یہ کہا جھوٹ بولتے۔ ہر وہ دینی تحریک جس میں یہ جھوٹی روایتیں مولوی گھڑ گھڑ کے، مولوی کیا عام لوگ بھی گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بلاتے ہیں نا، سناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرمایا، یار سب جھوٹ ہے، مت بولو۔ دوسری اور تیسری صدی میں ایسے جھوٹے پیدا ہو گئے تھے جو قرآن کریم کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے ہر صورت کے فضائل بتا دیتے تھے کہ یہ صورت پڑھو اتنی فضیلت، یہ صورت پڑھو اتنی فضیلت، یہ صورت پڑھو گے تمہیں یہ مل جائے گی۔ اس زمانے میں جو محدثین تھے نا، صحیح معنی میں انہوں نے پرکھ کے کھوٹ اور کھرا سب الگ کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگ دین سے غافل ہو رہے ہیں اور لوگ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، تو قرآن کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، بلانے کے لیے، تو انہوں نے کہا جو قرآن کی جن صورتوں کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ اور دوسرا عذاب یہ آ جاتا ہے کہ صحیح احادیث حوالے سمیت بیان کرنا، اس کے لیے چاہیے مطالعہ۔ پڑھے گا نا تو حدیث کو پڑھیں کیوں؟ کچھ بھی پڑھیں کیوں؟ تو پڑھا ہوتا نہیں، تو وہ صرف سنی سنائی روایات ہیں، اس سے سنی، اس سے سنی، اس سے سنی، اور اس سے پوچھو کہ یہ کہاں آئی ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کچھ نہیں، جھوٹی احادیث کھڑی۔ اسی لیے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں جو شیعہ کو جوابات دیے ہیں، اس میں سے ایک پوائنٹ حضرت نے لکھا ہے کہ تم جتنی احادیث ہمیں سناتے ہو نا، یہ بتاؤ کہ اس صدی میں یہ لوگ جو تھے ان کے حالات کیا ہیں، کون کتنا سچا تھا، کتنا جھوٹا تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، اس کے متعلق بتاؤ، جبکہ اہل سنہ کی کتابوں میں سب راویوں کے حالات موجود ہیں۔ ان کا تمہارے پاس راویوں کے حالات ہی نہیں، تم کیسے کہتے؟ انہوں نے حدیث کھڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ تو اب یہ جھوٹ بھی پوری طرح ہمیں یاد نہیں رہا، مگر کچھ ایسا ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اس کے برعکس انہوں نے ان کو انگوٹھی پہنانی چاہیے، تو کہا ہاتھ بڑھائیے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نکلا اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنائی۔ یہ ہے کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ یار اگر اس کو ثابت کرنا ہے تو اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کے اوپر ہے، سارے ہی اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ کے ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کام لیا، جیسے آدمی ہاتھوں سے کام کرتا ہے نا بغیر تشبیہ کے، اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید سے کام لیا جو کوئی آدمی ہاتھوں سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کام لیا، عمر رضی اللہ عنہ سے کام لیا۔ اب ایک آدھ صدیس کو ہو گئی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نکلا تھا، سنیوں نے گڑ لی، انہوں نے کہا انگوٹھی پہنانی تھی، جب کہا ہاتھ بڑھائیے تو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نکلا۔
یہ ہے تباہی۔ اس لیے احادیث کے معاملے میں ہمارے اس دور کے بڑے بڑے لوگ جن کے مجمع 1-1 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں حدیث کے معاملے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کا خوف کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا کوئی آسان بات نہیں، اس سے دین ثابت ہوتا ہے۔ لاکھوں کے مجمع ایسی طاق کے جھوٹی روایت بنائیں گے، لوگ پھڑک اٹھے واہ 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 واہ، اور کس سے پوچھو تو اسے یار یہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ بالکل نرا جھوٹ۔ ولیعذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدن، اور جس نے جان بوجھ کے ملک پہ جھوٹ بولا، فلیتبوا مقعدہ من النار، اسے چاہیے یہ سوچ لے کہ اس کی سیٹ، اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنم میں پہلے سے طے ہے۔ مرنے سے پہلے خدا اس جہنم میں اسے دکھا دے گا کہ یہ جھوٹ کا نتیجہ ہے۔ محنت کرو، پڑھو، جو صحیح حدیث ہے تھوڑی انہیں بیان کرو۔